الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب منعقد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے بیان میں، اور یہ بھی صفت خلقیہ ہے جو آپ کے حلیہ مبارک میں داخل اور شامل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں ذکر ہے. بال کیسے تھے، کتنے بڑے تھے، کیا رنگ تھا، اور سفید بال تھے یا نہیں تھے. یہ پہلی حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے فرماتی ہیں کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں غسل کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، یعنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں صراحت ہے کہ یہ غسل جنابت ہوتا تھا. اس حدیث سے اس بات کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ مرد اور اس کی بیوی ایک ہی برتن سے غسل کر سکتے ہیں. وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فوق الجمہ ودون الوفرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے جو جمہ سے کچھ اوپر اور وفرہ سے کچھ نیچے. جمہ کا معنی ہم نے پڑھا ہے وہ بال جو کندھوں سے مس ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس وقت کندھوں سے کچھ اوپر تھے اور کندھوں کو چھو نہیں رہے تھے. ودون الوفرہ، اور وفرہ سے کچھ نیچے. وفرہ سے مراد کانوں کی لو، تو کانوں کی لو سے آپ کے بال کچھ نیچے تھے اور کندھوں سے کچھ اوپر تھے. ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احوال ہیں، اور بال کبھی بڑے اور کبھی چھوٹے احادیث میں وارد ہیں، اور جمہ، لمہ اور وفرہ یہ تینوں چیزیں احادیث سے ثابت ہیں. اور حج عمرے کے موقع پر حلق یعنی بالوں کا منڈوانا بھی ثابت ہے. جس وقت کا یہ بیان فرما رہی ہیں اس وقت آپ کے بال اتنے بڑے تھے، یعنی جمہ سے کچھ اوپر، کندھوں سے اوپر، اور وفرہ یعنی کانوں کی لو سے کچھ نیچے تھے.